بعض کا قول ہے کہ معراج روحانی طور پر خواب میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ معراج کئی دفعہ ہوئی، ایک دفعہ بیداری میں ہوئی اور دیگر اوقات میں بحالت خواب۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج مکہ مکرمہ میں ہوئی اور بعض کے نزدیک مدینہ میں، بعض کہتے ہیں کہ اسرا جسمانی ہے اور معراج روحانی۔ لیکن جمہور علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد محدثین، فقہاء، متکلمین، سب کا مذہب یہ ہے کہ اسرا اور معراج دونوں بحالت بیداری اور جسمانی ہیں، اور یہی حق ہے۔ اور عارفین کا قول ہے کہ اسرا اور معراج بہت مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی۔ بعض نے 34 کا عدد بھی لکھا ہے، مگر وہ سب خواب میں روحانی طور پر واقع ہوئیں بجز ایک مرتبہ کے، جیسا کہ جمہور امت کا مذہب ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اسرا اور معراج دونوں جسمانی ہیں اور بحالت بیداری ان کا تحقق ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف سے مسجد اقصی تک لے جانے کے ذکر پر کیوں اکتفا فرمایا؟ اسرا کے ساتھ آسمانی معراج کا بیان نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو جواباً عرض کیا جائے گا کہ آیت کریمہ میں مسجد اقصی کے ذکر کی تخصیص اس لیے ہے کہ کفار قریش نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی اور انہیں اس کے متعلق معلومات حاصل تھی، اس لیے انہوں نے واقعہ معراج کا انکار کرتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی علامات وغیرہ دریافت کی اور بڑی شدت کے ساتھ جھگڑا اور اختلاف کیا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسکت جواب دیے اور مسجد اقصی کی تمام علامتیں اور نشانیاں بتائیں جو کفار قریش نے دریافت کی تھیں، بلا کم و کاست بیان فرمایا اور نہایت خوبی کے ساتھ ان پر حجت فرما دی، جس کے بعد ان کے لیے محال انکار باقی نہ رہی، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا اور معراج کی صداقت پر ایک عظیم الشان دلیل قائم کی گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ مسجد اقصی کا ذکر فرمایا۔ اگر ادنا تعمیل سے کام لیا جائے تو قرآن کریم میں واقعہ معراج کی صداقت پر لاجواب دلائل قائم کی گئی ہیں۔ وہ مسجد اقصی کا ذکر ہے کیونکہ ایک طرف تو مشرکین مکہ کے ذہن میں مسجد اقصی کی تمام علامتیں محفوظ تھیں، اور دوسری طرف انہیں اس بات کا یقین تھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کبھی نہیں دیکھی۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی جانے اور معراج فرمانے کا حال بیان فرما رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا موقع ہاتھ نہیں آ سکتا۔ آسمان وغیرہ تو ہمارے دیکھے ہوئے نہیں جن کی علامتیں اور نشانیاں ہم ان سے دریافت کریں، لیکن مسجد اقصی کا نقشہ تو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے، چلو اس کی بابت ان سے سوالات کریں۔ جب ہماری دریافت کی ہوئی نشانیاں وہ نہ بتا سکیں گے تو معاذ اللہ ان کا دعویٰ خود بخود جھوٹا ہو جائے گا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ کفار قریش نے مسجد اقصی کی جو نشانیاں پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک بیان فرما دیں، جس کو سن کر اپنے دل میں انہیں قائل ہونا پڑا کہ واقعی یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ مسجد اقصی تک جانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو گیا تو آسمانوں کی معراج بھی سچی ثابت ہو گئی، اس لیے کہ جس طرح آسمانوں پر جانا محال ہے، بالکل اسی طرح رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے مسجد اقصی جا کر واپس آ جانا بھی محال ہے۔ جب یہ جانا اور آنا محال نہ رہا تو آسمان پر جا کر واپس آنا ان کے لیے کیوں کر محال رہ سکتا ہے؟ اس مختصر بیان سے واضح ہو گیا کہ مسجد اقصی کا ذکر صداقت معراج کی دلیل اس لیے بن گیا کہ منکرین نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی۔ اب اگر مسجد اقصی کی طرح آسمانوں کا ذکر بھی تفصیل سے کر دیا جاتا تو وہ عظیم الشان خارق عادات واقعہ معراج کی سچائی کے لیے دلیل نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ منکرین نے کبھی آسمان دیکھا ہی نہیں تھا، ان کے ذہن میں وہاں کے کسی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے وہ اگر آسمانوں کے بابت کوئی نشانی دریافت کرتے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیتے تو ان کے خالی ذہن ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا بتانا ان کے حق میں بے فائدہ رہتا اور واقعہ معراج کی تصدیق کے لیے کوئی دلیل قائم نہ ہوتی۔ اس حکمت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی معراج کا ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں فرمایا،
بلکہ لنریہ من آیاتنا میں اجمال کے ساتھ اسے بیان فرما دیا تاکہ مسجد اقصی کی طرف حضور کا لے جانا، ان کو آسمان پر لے جا کر وہاں کی آیات دکھانے پر دلیل قائم ہو جائے۔ خلاصہ کلام، یہ آیت کریمہ میں اسرا کا بیان مفصل ہے اور معراج کا ذکر مجمل اور مفصل مجمل کی دلیل ہے۔ آیت کریمہ میں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تمام سفر مبارک کو اس طرح بیان فرمایا کہ اس کے 3 مرحلے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے کا بیان لنریہ من آیاتنا میں وارد ہے، اور تیسرا مرحلہ کا بیان انہ هو السمیع البصیر میں موجود ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصی پہنچے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں پر جلوہ گر ہوتے ہوئے عرش الہی تک تشریف لے گئے، پھر عرش الہی سے الی حیث شاء اللہ، جہاں تک اللہ نے چاہا، جلوہ فگن ہوئے، اور زمان و مکان بلکہ عالم امکان کے قیود سے بالاتر ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص سے مشرف ہوئے، اور اپنے رب کا جمال اپنے سر اقدس کی آنکھوں سے بے حجاب دیکھا۔ سبحان الذی سے لے کر الذی بارکنا حولہ تک اسرا کا تفصیلی بیان ہے، اور لنریہ من آیاتنا میں تمام آسمانی سفر کا اجمالی ذکر ہے، اور انہ هو السمیع البصیر میں اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص میں اس کا کلام سننے اور جمال دیکھنے کا بیان ہے۔ مراحل ثلاثہ میں باریک اور لطیف فرق کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک دنیائے جسمانیت اور عالم شہادت، اور مسجد اقصی سے اوپر آسمان اور عرش کا عالم روحانی نورانی مجرد لطیف کائنات ہے۔ اس کے بعد فوق العرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قدس ہے، جس میں کسی کائن مخلوق کا شائبہ تک متصور نہیں، بلکہ زمان و مکان سے بالاتر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ عظمت و جلال کے ظہور کا وہ عالم ہے، جس کا جیسے عالم کہنا صرف مجاز ہے، حقیقت میں وہ عالم و عالمیات سے کہیں اعلیٰ اور برتر ہے، کیونکہ زمان و مکان کی حدود میں جمال الوہیت کا ظہور اتم مقید نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تینوں مرحلوں سے تعلق، ان تینوں مرحلوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانی ہے۔ بشریت، جس کو عالم جسمانیت سے ربط ہے۔ نمبر 2 ملکیت اور روحانیت، جسے عالم انوار و حقائق و مجردات قدسیہ سے تعلق ہے۔ محمدیت یعنی حق تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور حسن و جمال کا مظہر اتم ہونا، جسے بارگاہ قدس اور حضرت جمال الوہیت سے گہرا تعلق ہے۔ سفر معراج کے تینوں مرحلوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں شانوں کا تعلق اور باہمی مناسبت کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آیت کریمہ کی روشنی میں فلسفہ معراج نہایت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کا مقصد حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شایان شان بلند اور اونچے مرتبے تک پہنچنا ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مذکورہ شانیں ایسی ہیں کہ تمام کمالات محمدی انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہر کمال نبوی کا سرچشمہ یہی 3 نشانیاں ہیں، لہذا ان میں سے ہر ایک کا اپنے عروج پر پہنچنا تکمیل معراج کے لیے ضروری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، نورانیت، مظہریت سب کا عروج ضروری ہوا، اور یہ امر واضح رہے کہ ہر چیز کا عروج اسی عالم میں متصور ہے جس سے اس چیز کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس لیے بشریت کا معراج عالم بشریت میں ہوگا، اور نورانیت اور روحانیت کا معراج عالم ارواح عالم انوار میں، اور اسی طرح حقیقت محمدیہ یعنی مظہریت حق کا معراج بارگاہ حق تبارک و تعالی میں ہوگا۔ آیت کریمہ کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک بالکل اسی
شان سے واقع ہوئی۔ دیکھیے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصیٰ پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی اقتدا کی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بنے۔ مسجد اقصیٰ کا عالم اجسام میں، مسجد اقصیٰ عالم اجسام میں ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ کو یہ عروج حاصل ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کے پیچھے اقتدا کی۔ بشریت محمدی کا مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مقتدا ہونا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا معراج ہے۔ اس حیثیت سے کہ عالم بشریت میں انسانیت اور بشریت کا کمال رکھنے والے یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت آگے ہے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو وہ مقام جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے، آسمانی اول سے لے کر سدرہ تک تمام روحانی اور نورانی افراد یعنی ملائکہ کرام پیچھے رہ گئے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیچھے چھوڑ کر سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرہ سے آگے تشریف لے جانا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ملکیہ اور آپ کی نورانیت اور روحانیت کا چمکتا ہوا معراج تھا۔ اس حیثیت سے کہ عالم ملائکہ میں حضور علیہ السلام کی نورانیت اور روحانیت در حقیقت ملکیت کی معراج ہے۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند زمان و مکان کی قیود سے بالا ہو کر فوق العرش پہنچ کر بارگاہ حق تبارک و تعالی جل مجدہ میں حاضر ہونا، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی مراتب عالیہ پر فائز ہونا، اور سر اقدس کی آنکھوں سے بے حجاب اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کو دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ اور صورت حقیہ کی معراج ہے۔ اس حیثیت سے وہ عرش عظیم جو تجلیات حسن حقیقی کی بلند ترین جلوہ گاہ ہے، اسی طرح پیچھے رہ گیا جس طرح مسجد اقصیٰ میں کمال انسانیت رکھنے والے انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر کمال ملکیت و نورانیت، ملکیت اور نورانیت رکھنے والے ملائکہ مقربہ پیچھے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے تشریف لے گئے تھے۔ بالکل اسی طرح حسن و الوہیت کی بلند ترین جلوہ گاہ عرش عظیم بھی پیچھے رہ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان اور تحت اور فوق کو پیچھے چھوڑ کر ایسے عالم میں جیسے عالم کہنا در حقیقت مجاز ہے، اپنی حقیقت محمدیہ اور صورت حقیہ کے ساتھ اس عرش عظیم کی بلندی سے بلند ہو کر اس ذات والا صفات کے ساتھ واصل ہوئے جس کے حسن و ذات اور صفات کا مظہر اتم تھے۔ اس کا کلام سنا اور اس کا جمال دیکھا، نہ ان کی بات سنی اور انہیں دیکھنے والا، نہ ان کی بات سنی نہ انہیں دیکھنے والا رب کے سوا کوئی اور تھا، نہ رب کا کلام سننے والا اور اسے دیکھنے والا ان کے سوا کوئی دوسرا تھا۔ حضور علیہ السلام رب کے سمیع و بصیر تھے، اور رب کریم حضور علیہ السلام کا سمیع و بصیر تھا۔ فوائد الفوائد ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک حوالہ تو اس سے قبل عرض کر چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک اسرا ہے، اور وہاں سے آسمانوں تک معراج، اور آسمانوں سے قاب قوسین تک اعراج ہے۔ یہ ملفوظ مبارک بھی فقیر کے بیان سابق پر بلا تعویل واضح اور روشن دلالت کر رہا ہے۔ دوسری حوالے کی فارسی عبارت کا اردو خلاصہ بھی آپ سماعت فرمائے کہ کسی خادم نے عرض کیا، حضور لوگ کہتے ہیں کہ قلب کو بھی معراج ہوئی، اور قالب کو بھی اور روح کو بھی، اور ایک کو کس طرح معراج ہو گئی؟ حضور خواجہ غریب نواز نے جواب میں یہ مصرع پڑھا،
تظن خیرا ولا تسأل عن الخیر، یعنی گمان خیر رکھ اور خیر کی بابت تحقیق نہ کر، بحوالہ فوائد الفواد جلد نمبر 4۔ مطلب یہ ہے کہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین راز ہے، جس کو مان لو اور اس کی ماہیت اور کیفیت کے پیچھے نہ پڑو۔ اس مضمون سے بھی فقیر کے بیان پر اس طرح روشنی پڑتی ہے کہ قالب بشریت ہے، روح ملکیت اور قلب مظہریت حق، تینوں کو معراج ہوئی، اور یہ اجمال ہے۔ اس کی تفصیل وہ تھی جو فقیر وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، ملکیت اور مظہریت تینوں کو معراج کرائی۔ بشریت اس عالم کی چیز ہے، اس کی معراج یہاں مسجد اقصی میں ہوئی۔ ملکیت اور نورانیت عالم سماوات سے تعلق رکھتی ہے، اس کی معراج آسمانوں پر ہوئی۔ مظہریت حقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہے، اس لیے اس کی معراج فوق العرش لا مقام میں ہوئی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور کریم علیہ السلام کو ہوا۔ بشریت کی معراج الی المسجد الاقصی میں تفصیلاً مذکور ہے، اور آسمانی معراج لنریہ میں اجمالاً مذکور ہے، اور معراج فوق العرش قرب ایزدی اور دیدار الہی کا ذکر انہ هو السمیع البصیر میں ہے۔ اور معلوم ہوا کہ سفر معراج کے 3 حصے صرف اس لیے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفتیں ہیں، ہر صفت کی معراج کا مستقل ذکر ہے۔ ہمارے اس بیان سے کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو جب معراج ہوئی تھی تو اس وقت روح مبارک نہ تھی، یا جس وقت حضور علیہ السلام کی حقیقت ملکیہ کی معراج آسمانوں پر ہوئی تھی تو اس وقت جسمانیت مطہرہ ساتھ نہ تھی۔ اس طرح جب حضور علیہ السلام کی مظہریت مطہرہ کو معراج ہوئی تھی تو روح اقدس یا جسم مبارک اس وقت موجود نہ تھا، اس لیے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مراحل میں جسم اقدس اور روح مبارک کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو جسم اقدس کے ساتھ روح مبارک بھی تھی، اور جب مسجد اقصی سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے تو اس وقت بھی روح مبارک بدن اقدس میں جلوہ گر تھی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس عالم ناسوت میں حضور علیہ السلام کی بشریت مطہرہ بالفعل تھی اور ملکیت مقدسہ بالقوہ۔ جب حضور علیہ السلام جسم و روح اقدس کے ساتھ عالم ملائکہ میں پہنچے تو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بالقوہ اور ملکیت بالفعل ہوئی، اور جب حضور علیہ السلام مقام دنا فتدلہ پر جلوہ گر ہوئے تو بشریت و ملکیت دونوں بالقوہ ہو گئی، اور کمال مظہریت قوت سے فعل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی جب کسی پر غضبناک ہوتا ہے تو اس میں رحم کی صفت موجود ہوتی ہے، بولنے کے وقت خاموش ہونے کی اور خاموشی کے وقت بولنے کی طاقت انسان میں موجود ہوتی ہے، حرکت کے وقت سکون کی اور سکون کے وقت حرکت کی قوت انسان میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بشریت کے معراج کے وقت حضور علیہ السلام کی ملکیت اور مظہریت موجود تھی، اور حقیقت ملکیت وقت بشریت اور مظہریت دونوں صفتیں بحال تھی۔ پھر حقیقت مظہریت کی معراج ہوئی تو بشریت اور ملکیت دونوں بدستور تھی۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی معراج کے وقت اس حقیقت کا غلبہ تھا۔ مسجد اقصی میں بشریت اور آسمانوں میں ملکیت اور روحانیت اور عرش پر حقیقت و مظہریت کو اللہ تبارک و تعالی نے غالب فرما دیا تھا۔